ویلکم بیک ناظرین۔ آج کی سیاست کو اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یوں لگتا ہے جیسے سب بات کرنا چاہتے ہیں مگر بات ہو نہیں پا رہی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے صوبے کے لیے بات چیت کو تیار ہیں، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، فرسٹریشن بھی ہے، غصہ بھی ہے اور مذاکرات کا اختیار بھی آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اجازت نہیں، کوئی کہتا ہے رکاوٹ خود خان صاحب ہیں، حکومت کہتی ہے دروازے کھلے ہیں، وزیر اعظم خود آنے کو تیار ہیں، مگر اپوزیشن کہتی ہے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ جیل کے اندر کی کہانیاں باہر آ رہی ہیں، سڑکوں پر احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں اور عوام پوچھ رہے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، رہائی، مذاکرات، انا یا پھر اختیار کی جنگ۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے ایم این اے ہیں خادم علی خان۔ سر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ آپ سے جاننا چاہیں گے خادم صاحب کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ لوگ پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیار کسی اور کے پاس ہیں، تو سر یہ گتھی کب سلجھے گی؟ مذاکرات کے ٹیبل پہ آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے؟ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جی 5 بڑوں کا جو انہوں نے فارمولا دیا ہے، تو اس 5 بڑوں کے فارمولے چوتھے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور وہ کسی صورت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ مذاکرات کی گاڑی آگے چلے گی کیسے؟ دیکھیں، سیاست جو ہے نا، یہ فہم و فراست کا نام ہے، یہ تدبر کا نام ہے۔ یہاں پہ جو ہے کچھ دو وہ ہوتا ہے، اور جب لوگ میز پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اصل میں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ان کو جو ہے ایک مصنوعی طریقے سے جنرل پاشا نے جو ہے ایک طاقت دی، اور پھر ظہیر اسلام اور جنرل فیض تک جو ہے نا، یہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک جو ہے اس گھوڑے سے یہ اتر نہیں رہے ہیں۔ تو اچھا، ایک طرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، دوسری طرف جس سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ کمپینیں چلائی جاتی ہے اور ان کا جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ تو ان کے اداروں پہ حملے کرتے ہیں، ان کی تقریر روکنے کے لیے لانگ مارچ کرتے ہیں، ان کے انسٹالیشنز پہ حملے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اسی سے کریں گے۔ یا تو یہ لوگ جو ہے کوئی پاگل ہے، یا تو ان کا پہلا جو ہے نا، یہ ویسے تو لگتا ہی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ تو سیاسی یہ اگر چاہتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو موقع ملتا ہے کہ یار یہ جو ہے اس مسلم لیگ نون یا جو حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو کام نہیں کر سکتے۔ کم از کم جو ہے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ان کو جو ہے مذاکرات کرنی چاہیے، اور مذاکرات جو ہے سیاسی جماعتیں کرتی ہی ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے مذاکرات ضروری ہے۔ اگرچہ اس وقت ایسی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بات خادم صاحب قطع کلامی کی معذرت، ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے اوبیسلی ان کا اگری ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر حکومت کے نزدیک اختیار واضح ہے تو سر پھر نام لینے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ کیا یہ معاملہ سیاسی ہے یا ادارہ جاتی ہے؟ نام بتا دیں آپ لوگ۔ کس چیز کا نام لے لیں؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں اختیار آپ لوگ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو سر اگر آپ لوگوں کے اختیارات واضح ہیں تو پھر آپ اس کا نام بتا دیں، بھئی اس شخص کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کے لیے اور یہ آپ سے مذاکرات کریں گے۔ دیکھیں، ہم جو ہے مکمل اختیارات رکھتے ہیں، مکمل جو ہے حکومت چلاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ہم جو ہے ایک پیج پہ ہیں، سیم لائن پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کی سیاسی جماعت جو ہے سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تذلیل کرتے ہیں کہ یہ گریڈ 21 کے افسر ہے، یہ گریڈ 22 کا افسر ہے، ان کا سیاست میں کیا تعلق ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو کپنی ہے، کپنی سرکار ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پھر کہتے ہیں جی بات ہم نے ان سے کرنی ہے۔ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ذہنی مریضوں کا ایک ٹولہ ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں بات ہوگی نا، جب سیاسی جماعتیں کسی چیز پہ متفق ہو جاتی ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ سے اختلافات تھے میاں نواز شریف کے، لیکن وہ پھر انہوں نے ایک چارٹر سائن کیا تھا، وہ میثاق جمہوریت، اس میں جو ہے ایک پورا لائحہ دیا گیا تھا۔ اگر یہ کرے بات اور اس کے مطابق جو ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے نا۔ ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، ویسے بھی تو ان کا لیڈر بند ہے۔ تو یہ ہمیں اگر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں مذاکرات، اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا تو ان کا کچھ نہیں جائے گا، ہم جو ہے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یار یہ جو حکمران ہیں، جس کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔
اور ہمارے پاس اختیار ہے بات، لیکن بات ہوگی آئین اور قانون کی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی جو ہے مطالبات پیش ہوں گے. جو چیز جو ہے آئین اور قانون میں ہوگا ان کو وہی ریلیکسیشن ملے گی. باقی جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ جی کوئی ہم جو ہے آئین کے خلاف جائیں گے، قانون کے خلاف جائیں گے، یا ایکسٹرا جو ہے کوئی ان کو جو ہے مراد دیں گے. یہ نہیں ہوگا. بات ہوگی سیاسی اس پہ بنیادوں پہ بات ہوگی، اور وہ جو ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی سیاست جلاؤ گراؤ کی ہے. لیکن توڑ کی خادم سیاست. صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب آپ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ جو اپوزیشن ہے یا تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو ملاقات کرنے دی نہیں جا رہی، اور حکومت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے 9 مئی کے واقعے پہ معافی مانگے، جس کے لیے وہ انکار کر چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے کیسے، کس طریقے سے ہوں گے، صورتحال کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ ان کے رہنماؤں سے ملاقات ہی نہیں کرے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کروا دیں آپ. دیکھو ملاقات جو ہے نا، دنیا میں اتنے ملاقاتیں کسی سیاسی قیدی کے ساتھ یا کسی بھی قیدی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی جتنی جو ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ میجر ہے غلام سرور صاحب نے بھی ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کر لیا ہے. خادم علی صاحب، ان کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں شو میں. خادم صاحب یہ بتائیں، سوری راجہ غلام صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اختیار جو ہے، اگر وزیر اعلیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ انہیں مذاکرات کا اختیار نہیں ہے، تو کیا ہم یہ مان لیں سر کہ پارٹی میں اختیار کہیں اور ہے اور بیانات صرف سیاسی دباؤ کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ جی غلام سرور صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ہاں جی، میں ہلو، آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں؟ جی غلام سرور صاحب، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب خود کہہ چکے ہیں یہ بات کہ انہیں مذاکرات کا اختیار نہیں ہے، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ پارٹی میں بھی اختیار کہیں اور ہے اور بیانات صرف سیاسی دباؤ کے لیے آپ لوگ ڈال رہے ہیں؟ نہیں جی، بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے کہ انہیں اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار جو اپوزیشن لیڈر جن کو نامزد کیا ہے خان صاحب نے، ان کا ہے. اچھا زئی صاحب کو مطلب جب بات مذاکرات کی ہو، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ہو، تو پھر حزب اختلاف کے لیڈر جو ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو پورا اختیار ہے. محمود خان اچھزئی صاحب کو پورا اختیار ہے مذاکرات کا، اور اسی طرح جو ہمارے راجہ صاحب ان کو بھی پورا اختیار ہے، جو سینٹ کے ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں. بیسیکلی گورنمنٹ اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو سیدھی سادھی بات ہے کہ یہ مذاکرات ان سے کریں. اچھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے تو کہا کہ جی صوبے کے مفاد کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. نہیں، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو صوبے میں یہ جو ہے صوبے کے لیے جو صوبے کے مسائل ہوں ان پر یہ جو مذاکرات ہیں، آئین کے متعلق جو مذاکرات ہیں، الیکشن کے متعلق جو مذاکرات ہیں، پورے ملکی ماحول کے متعلق وہ اپوزیشن لیڈر کریں گے. ہاں، صوبے کی حد تک جو بات ہے وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پر مسائل ہیں، وہاں پر کوئی یہ ایکشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر مذاکرات وہ جو ہے وہ وہ بات چیت کریں. اچھا، صوبائی مفاد یا شخصی سیاست سے اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی صوبائی معاملات کی بات جب کرتے ہیں، مگر ہر گفتگو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر آ کر رک جاتی ہے، تو کیا صوبہ ایک فرد کے بیانیے میں قید ہو چکا ہے سر؟ آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پارٹی ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. جب آپ ان سے کسی بھی فرد سے بات کرنا چاہیں گے تو اپنے لیڈر سے جب تک اس کی اجازت نہیں ملتی، اپنے لیڈر سے کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کیسے وہ بات کرے گا؟ اس کے پاس اختیار بطور وزیر اعلیٰ نہیں، آپ نے کہا نا کہ مسائل ہیں. خادم صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، کیونکہ obviously جو پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں آپ کی بھی ظاہر نالج میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ان سے سوال کیا کہ بات تو شروع ہوتی ہے کہ جی صوبائی معاملات کے اوپر ہے. اب ظاہر سی بات ہے سہیل آفریدی صاحب کو عہدہ سنبھالے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن صرف بات ان کی وہیں پہ آ کے رکی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ آپ نے ہمیں ملاقات کروانی ہے. کس سے؟ بانی پی ٹی آئی سے. اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیونکہ 8 فروری کی کال آ چکی ہے, دھرنے کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ بہت اسٹرانگ ریاکشن آئے گا. تو گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کس طریقے سے اس تمام صورتحال کو ٹیکل ڈاؤن کرے گی, اور کیا حکومت صوبائی مسائل کو واقعی سنجیدگی سے لیتی ہے, یا یہ سب مذاکراتی دباؤ کی زبان ہے؟ مطلب اس وجہ سے صرف کیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ اس وقت معاشی جو ہے استحکام بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں ملک میں تو استحکام ہے اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. الحمدللہ آپ کی جو ہے صنعتی شعبے میں ترقی ہے, آپ جو ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, مہنگائی کی شرح جو ہے 4.5% ہو گئی ہے. ہر حوالے سے جو ہے مثبت اشارے آ رہے ہیں, اور جتنے بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے بھی وہ ہے جو دنیا کے جو مالیاتی وہ ادارے ہیں, وہ سارے جو ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کہہ رہے ہیں. اچھا, جہاں تک ان کا جو ہے کوئی سخت ریئیکشن کی بات ہے تو 9 مئی سے زیادہ سخت ریئیکشن تو نہیں آ سکتا. ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ان کا جو ہے جو انہوں نے 26 نومبر کو ہڑتال کریں گے, ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے, پورا ملک بند کر دیں گے. ہم نے ان کے یہ بازو ہمارے آزمائش جو ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ان کو جو ہے اس سے یہ انتشار سے جلاؤ گراؤ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. صرف فائدہ ہوگا فائدہ جو ہے ان سے مذاکرات سے ہوگا, ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے. دنیا کی ہر اس میں کامیابی جو ہے, یعنی جنگ کے بعد بھی کامیابی تب ملتی ہے جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہوتی ہے, کچھ دول کچھ لو ہوتا ہے. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, ہم ان کی دھمکیوں بیتر بچی جو ہے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا, جو آپ نے ان کو بتایا کہ جی جو ہمارے صوبے کا حال ہے, ہمارا صوبہ جو ہے وہ وہاں نہ امن ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت کے اس اور انفراسٹرکچر تباہ ہے. وہ اس صوبے کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں. لوگ جو ہے ہم 13 سال سے قابض ہیں, اور 13 سال سے جو ہے لوگ جو ہے وہ ہمارے نیریٹو کو پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ابھی جو ہری پور کا الیکشن آیا, لوگوں نے جواب دیا. اس سے پہلے باجوڑ کا الیکشن آیا, اس میں پی ٹی آئی ہار گئی. جو ابھی ریسنٹلی 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں ایک صوبائی حلقہ ہے باجوڑ سے, وہاں پی ٹی آئی ہار گئی. قومی اسمبلی کے حلقے سے وہ ہار گئی, اور یہ جو ہری پور کا حلقہ ہے وہاں سے ہار گئے. ان کی سیاست کو جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ جو تشدد کی سیاست ہے, یہ جو ہے مزید آپ لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے کہ جی ہم نے امریکن غلامی نہ منظور کے نعرے لگائے تھے. وہ ان چیزوں سے وقتی طور پہ لوگ جو ہے متاثر ہو گئے تھے. لیکن اب جو ہے ان کی جو اصلیت سامنے آ رہی ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ صرف جلاؤ گراؤ کی ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, اور یہاں پہ نااہل نکمے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں نا کہ ایون آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا ایسا کوئی منسٹر ہے جن کی کام کارکردگی سے کوئی متاثر ہوا ہو, ان کی شخصیت سے کوئی متاثر ہوا, ان کے کردار سے کوئی متاثر ہوا. ان کے منہ سے غلاظتی بکتی ہے. آپ دیکھیں نا وہ کس طرح کی خواتین کے متعلق جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ کوئی مطلب ہمارے جو پختون روایات ہیں ان کے خلاف وہ جا رہے ہیں. جو پختونوں کے قادم صاحب پوائنٹ ٹیکن, بٹ یہ کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا, اس کو انہوں نے معذرت بھی کر لی. غلام سرور صاحب, اگر آئین و قانون کی بالادستی پر یقین ہے آپ لوگوں کو, تو سر پھر پہیا جام اور دباؤ کی سیاست آئین کے کس آرٹیکل میں لکھی ہے؟ سر پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ کا اپوزیشن لیڈر موجود ہے, جو بھی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں, جو بھی بات کرنی ہے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. آپ پورے ملک کو جو ہے وہاں پہ پہیا جام کر کے یا اس طرح کا احتجاج کر کے یا جلاؤ گھراؤ کر کے اس طریقے سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی نا. پارلیمنٹ موجود ہے سر, وہاں بیٹھ جائیں, مذاکرات کر لیں. وزیر اعظم نے کہا بھئی آپ پارلیمنٹ آ جائیں یا آپ آفس میں بیٹھ جائیں, مطلب وہ تو آپ کو آپشنز دے رہے ہیں نا. میری بہن, آپ نے بڑی اچھی بات کی, خادم صاحب نے بہت اچھی بات کی. یہ ساری باتیں کرتے ہیں. پارلیمنٹ اتنی بااختیار ہے کہ اسپیکر صاحب اتنے دن ہو گئے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا اعلان بیچارے نہیں کر سکتے, انہیں اوپر سے اجازت نہیں ملی. یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم سینٹ کے لیے کسی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہیں, جو ہماری اپوزیشن ہے اس کی طرف سے اس کو یہ خادم صاحب بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے آپ کو اجازت نہیں مل رہی, وہ کہہ رہے ہیں اوپر سے اجازت نہیں مل رہی. جی اوپر سے نہیں اجازت مل رہی, وہ جن سے پوچھ کے بتانا ہوتا ہے وزیر اعظم نے, وہ آگے سے شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خبردار آپ کو یہ اپوزیشن لیڈر کو آپ
नामजद नहीं, वो जो है नोटिफाई नहीं कर सकते। अब जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, मेरे भाई ने बात की ख्वातीन की, ये मुझे हैरानगी होती है कि हमारे ये दोस्त जो हैं ये किस तरह की बात ये चैनल पे आ रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं ख्वातीन की। इन्हें ये पूछ के बताएं कि बेनजीर को पीरी टैक्सी हमने कहा था, बेनजीर की बिल्कुल आप लोगों ने कहा था, वो हमने फेंकी थी। और बिल्कुल जो ख्वातीन के साथ ये जो इद्दत केस है, ये जो सर पंडोरा बॉक्स ना खोलें, बिलाजे बात कहीं से कहीं चली जाएगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ बात मैं सिर्फ तबदला कर रहा हूँ कि ये बात करते हैं, हम मामूली से बात भी करें तो ये फौरन ख्वातीन कार्ड ले आते हैं और ये इद्दत केस बना के उसको बाकायदा मानिका साहब को टीवी पर लेके आए, उनसे इंटरव्यू करवाएं। ये तो कोई बात नहीं है जी, वो तो खातून है ही नहीं। ये लोगों को मुख्तलिफ काम रखे। हमने हमारे अगर सीधे जिसका नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ बात की, गैराज की और इन्होंने कहा कि ये मरियम साहबा का नाम ले रहे। भाई भाईजान, गुलाम सरवर साहब आपसे जो मैंने सवाल किया सर उसका जवाब दे दें। ये आपस में आप लोग जो मैं जवाब देना चाहता हूँ प्लीज। जी 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 कादिम साहब। हम जो है बड़े इज्जतदार लोग हैं तो बड़ी एहतराम से और उससे बात करते हैं, अक़दार की सियासत करते हैं, शराफत की सियासत करते हैं। मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ उनका सबसे बदतरीन दुश्मन जो है ना वो जनरल मुशर्रफ थे और वो उसने कभी जो है जनरल मुशर्रफ नहीं कहा, वो कहते थे जनरल मुशर्रफ साहब। और वो इमरान को भी जो उसके लिए मतलब वो आगे थे और यहाँ 126 दिन धरना दिया था और उसने दुश्मनाम तराजी, बदजुबानी, बदकलामी, बदअखलाकी की इंतहा कर दी थी, लेकिन वो फिर भी कहता था इमरान खान साहब। अच्छा, अब ये बहतान लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ को, अच्छा इन्हें सुनी सुनाई बातें, नवाज शरीफ साहब मतलब वो कोई ऐसा आपके पास कोई है कि वो कोई ऑडियो कोई वीडियो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने इस तरह के जो अल्फाज इसने शहीद बीबी के लिए कहे? अच्छा, वो जो कहता था जो उसके खिलाफ वो करता था शेख रशीद, वो ठीक है वो एक बदजुबानी करता था, लेकिन वो शेख रशीद पीटीआई में है। ये जितने इस मुल्क में बदजुबान है, बदकलाम है, बदअखलाक है, जिनके मुंह को कुत्ते लगे हुए हैं, वो सारे पीटीआई में। अच्छा, अब ये साहब जो है ना इसने एक लफ्ज का कहा है, इनको न प्राइम मिनिस्टर हाउस का पता है कि प्राइम मिनिस्टर एक खातून की, अब आप सना आपकी हो सकते 30 साल उम्र हो, उसकी शादी को 33 साल हो गए। अब ये साहब जो है डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे जो है उसके 32 साल के बच्चे हैं और वो जो है इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कुछ शरीफ लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो वो जो इन्होंने कहा कि जी मैं जो वजीर दाखिला का नाम लेके उन्हें कहा मैं वो करने जा रहा हूँ, तो इस तरह की लोग जो है वो मतलब इनको तो यही लोग पसंद है ना जिसकी जुबान गंदी हो, इनको तो काम वाले बंदे नहीं चाहिए। इस तरह जो अच्छे मनसब भी उसको मिलते हैं। ये जो अली अमीन था उसको इसलिए बिठाया गया था कि जी वो कोई काबिलियत उसकी नहीं थी। ठीक है खादिम साहब की प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी गुलाम सरवर साहब से। सर शॉर्टली बता दीजिएगा कि कराची का रुख जो है क्या अवामी राब्ता है या सियासी दबाव बढ़ाने की नई आप लोगों की हिकमत अमली है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो सर जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? सर शॉर्टली बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरी बहन, कराची हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, एक मुल्क सूबे का वज़ीर आला है, वहाँ बहुत ज्यादा पख्तून बसते हैं। आपके ख्याल में वहाँ पर जाना कोई खुदा न खास्ता कोई मुल्क की खिलाफ किसी कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है? वो वहाँ पर वज़ीर आला विजिट करना चाह रहे हैं और सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, सिंध हुकूमत ने कहा कि हम उन्हें वेलकम करेंगे, हम इसको खुशाम देख देते हैं। वो हम बाकायदा दावा देते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला हो या बलूचिस्तान के वज़ीर आला हो या ठीक है सिंध के वज़ीर आला हो, वो पेशावर तशरीफ लाए, हम उनके ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राजा गुलाम सरवर साहब आपका, कादिम अली खान साहब आपका। सियासत में असल बहरान बातचीत का नहीं है, इख्तियार की वजाहत का है। जब फैसले वाजे ना हो तो बयानात बढ़ जाते हैं और इस शोर में हमेशा आवाम की आवाज़ दब जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।